ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، جب حضرت زینب ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بولیں، یہ زینب ہیں۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگا اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے عائشہ، ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چر لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرائیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ روم مکوکس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کبتی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنے گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتیلے پن کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتے ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تئیں ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، اے نبی اپنی بیویوں میں جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلائیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشا پر موقوف تھا، بشرطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نکاح میں لانا چاہے۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واہبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمع نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندھی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جھگڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ، تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس کے رشک و رقابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بھی بہتر بیویاں دے دے۔ تو اسی مضمون کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام قرہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پکڑ لیتی ہوں، کیا بنتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں ازخر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے۔
اور رنج کے باعث دعا کرنے لگیں، اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ نے، جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔